لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مریم بائی گاگ جی، مرحوم شیر علی خان محمد منکیہ، مرحومہ آمنہ بائی بنت علی بھائی، مرحومہ کلثوم بائی بنت جوزف، مرحوم خان محمد لادھی والا، مرحوم فیروز بھائی لادھی والا، مرحوم امیر علی لادھی والا و جملہ تمام مرحومین لادھی والا فیملی، منکیہ فیملی و تمام مومنین و مومنات کے روحوں کے ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی ذات اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ قرار دیا اور نجات کی کشتی قرار دی۔ اگر آپ غور کریں کس قدر حالات پرآشوب ہوتے ہیں، کس قدر
بہت سی ایسی ایڈورٹائز اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان دین سے منحرف ہو جائے، لیکن اس پرآشوب ماحول میں اور اس سخت حالات میں ایک چیز جہاں سے دین کا پیغام اور دین کا درس انسانوں کو ملتا ہے اور اب تک دین پر لوگوں کو باقی رکھا ہے، وہ انہی مجلسوں نے جو سرکار سید الشہداء کی ذات والا صفات کی برکت سے ان مجلسوں میں ہم و آپ شرکت ہوتے ہیں اور اپنے دین کو سمجھتے ہیں اور اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، چونکہ جس طرح جسم انسان کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان کے جسم کو غذا نہ ملے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حتیٰ آپ اگر دیکھیں 2-3 دن تک اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو پھر اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ پیاسا ہے اور کہتا ہے یہ بھوکا ہے، چونکہ اس کے چہرے پر جو بھوک اور پیاس کے آثار ہیں وہ نمودار ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اگر 1-2 دن کا بھوکا آدمی آپ کے سامنے آئے، آپ نہیں جانتے کہ وہ بھوکا ہے یا نہیں، لیکن اس کے چہرے پر جو بھوک اور پیاس کے آثار ہیں آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اسے غذا دو، اسے پانی دو۔ بس اگر جسم کی غذا انسان کو کچھ دن یا کچھ وقت نہ ملے تو اس کے آثار انسان کے جسم پر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح روح کی غذا اگر انسان کو وقت پہ نہ ملے تو اس کے آثار اس کے کردار اور کیریکٹر پہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت دنوں سے اسے روح کی غذا نہیں ملی، وہ روح کی غذا نہیں ملی تو اس کا اثر کہاں دکھائی دیتا ہے؟ ہماری زبان پہ دکھائی دیتا ہے، ہماری آنکھوں پہ دکھائی دیتا ہے، ہمارے اعمال پہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی روح کی غذا کے لیے اس فرش مجلس کا انتظام سیدہ جناب زینب نے کیا تاکہ انسانیت کو وہ روح کی غذا ملتی رہے، اور وہ روح جب انسان کی قوی اور مضبوط ہو جائے نا، روح کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت عربی کے شاعر تھے متنبی، انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا، اذا کانت النفوس کبارا، اگر کسی کی روح بڑی ہو جائے نا، تبعت فی مرادہا الاجسامہ، تو یہ روح جسم کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ لیکن جب روح کمزور ہو جائے تو جہاں جسمانی تقاضے ہوتے ہیں وہاں سب کو یہ روح کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، روح کو خراب کرتے ہیں۔ بس روح کو کہیں قوی کرنا ہے، اسی اپنے وجود کو کہیں، اور ہم حقیقت میں ہیں وہی روح۔ یعنی اگر آپ دیکھیے یہ جسم ہمارا کیا ہے، یہ جسم ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ جسم ایک دن مٹ جانا ہے، لیکن وہ حقیقت روح انسانی جو ہے اس کی غذا جہاں ملتی ہے وہ فرش مجلس سرکار سید الشہداء ہے۔ اور اس بات پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ میرے اللہ تو نے ہمیں حسین ابن علی سے آشنا کرایا، تو نے ہمیں فرش مجلس تک پہنچایا، یہ کرم ہے پروردگار عالم کا۔ میں کئی مرتبہ اس چیز کو مومنین کے درمیان کہتا ہوں کہ نہ اس منبر پہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر آیا ہوں، نہ مجلسوں میں آنے والے مومنین اپنے عمل کی بنیاد پر آئے ہیں، ہم سب کے سب فضل خدا کی بنیاد پر یہاں آئے ہیں۔ خدا نے نوازا ہم کو کہ نہیں حسین ابن علی سے تمہیں آشنا کراتے ہیں، لہٰذا اس فرش مجلس پہ ہمیں بھیجا، اور اس فرش مجلس کا 1000 مرتبہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ خطیب شکر ادا کرے، نوا خان شکر ادا کرے، آنے والے مومنین شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں بٹھایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو اس لیے تھی کہ آج کا موضوع ہی شکر اور قناعت ہے، کیونکہ انسان یہ اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں بعض ویلیوز جو ہیں کھو گئی ہیں کہیں، بعض وہ ارزشیں، بعض وہ اقدار، بعض ویلیوز جس کی وجہ سے بندہ بندہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نمازوں میں کمی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں روزوں میں کمی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے اور واجبات پر ہم عمل کرتے اور محرمات سے بچتے ہو، لیکن یہ ایک چیز جو شکر گزاری ہے، یہ جو پروردگار عالم کی نعمتوں پہ شکر ہے۔ آپ دیکھیں اس اسٹریس بھری دنیا میں شکوے زیادہ ہے، شکایتیں زیادہ ہے، شکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں حرص زیادہ ہے، اس دنیا میں قناعت نہیں۔ بعض عظیم نعمتوں کو انسان کھو دیتا ہے، پھر اس کے بعد پریشان ہوتا ہے، اور پھر وہ نعمتیں ہاتھ نہیں لگتی تو پھر نہ جانے کتنی بیماریاں اس انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد
کن ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کراتا ہے. مثلاً اگر کسی کے اندر قناعت کوئی کھو دے، پھر حرص اگر اس کے وجود میں آ جائے، آپ اس کو دیکھیے، وہ پریشان حال آدمی، حریص آدمی جو ہے، بعض روایات میں ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قناعت نہ ہونا تو پیغمبر فرماتے ہیں ابن آدم یعنی انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ وادیان من الذہب، اگر اس کے پاس 2 زمینیں ہوں، زمین وہ بھی سونے کی ہوں، لأرغب ثالثہما، تو وہ تیسری کی تلاش میں نکل جائے گا. یہ کوالٹی انسان. اب اس دور میں وہ چاہے سکون پانا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی مثال کوئی معمولی مثال، پیغمبر فرماتے ہیں اگر 2 وادی سرزمینیں اس کی سونے کی ہوں کہ بس کا نہیں، ایک تیسری کی تلاش میں چلتے ہیں. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو ہماری زندگی میں کہیں کا، اور اس کے آثار ہیں، اس کے آثار ہیں. یہ جتنے بھی موضوعات ہیں، شاید ایک مجلس کے ان میں سے کوئی بھی موضوع نہیں تھا، لیکن ایک اختصار سے کم ایک مرتبہ ہم سنیں اور پھر جا کر اپنی خود اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ واقعاً آج کی اس دنیا میں ہم شکر اور قناعت کو اگر چھوڑ دیں تو کیا پرابلم آتے ہیں، کیا مشکلات آتی. میری بندگی میں کیا مشکلات آتی، حتیٰ دنیاوی لحاظ سے بھی میں مشکلوں کا شکار ہوں. ایک عظیم نعمت ہے. یہ آپ شکر کو دیکھیں، چونکہ ہم لوگ مجلس سرکار سید الشہداء میں بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے کربلا میں شکر، کربلا کون سی جگہ ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے. کربلا میں مصائب ہیں، اعظم مصیبت آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے، اس سے بڑی مصیبت ہے ہی نہیں کائنات میں. اعظم مصیبت کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن شکر بھی اپنی انتہا پر جہاں ہے وہ کربلا میں. آپ کبھی اس چیز کو غور کریے گا، مصیبت بھی اپنی انتہا پر اور شکر بھی اپنی انتہا پر، دونوں آپ کو کربلا میں معراج پہ ملیں گے. ظالم مصائب ڈھا رہا ہے جو دل چاہ رہا ہے اس کا، اور ایک بندہ خدا شکر پہ شکر کیے جا رہا ہے. کہاں سے یہ شکر؟ دیکھو کربلا میں لاش امام حسین کے پاس جناب زینب نے شکر ادا کیا. معمولی نہیں ہے یہ، معمولی کیا فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، میرے اللہ اس مختصر سی قربانی کو تو قبول کر لے. اس سے بڑا شکر کئی پر ہے. دربار ابن زیاد میں جب اس ملعون نے کہا الحمدللہ الذی فضحنا، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اور اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور اللہ نے تمہاری باتوں کے جھوٹ کو ثابت کیا، تو بی بی نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں عزت دیا. دیکھیں یہ شکر کے وہ جملے جہاں آدمی صرف شکوہ کرتا ہے، وہ کربلا کے فقط ان موارد کو آپ دیکھیں، ان تمام جگہوں پر شکوے نہیں ہیں، شکر ہے، شکر ہے. حتیٰ شہزادے علی اصغر کا جنازہ اٹھا کر لا رہے مولا. آپ وہ جملہ جا کر مقتل میں دیکھیں، فرماتے میرے اللہ یہ غم بھی حسین پر آسان ہے چونکہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا، یہ سخت ہے نا. بڑے سے بڑا انسان ان مرحلوں میں کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. آپ شکر کو دیکھیے کہ یہ عظیم نعمت. حتیٰ شیطان نے بھی جو پروردگار عالم سے کہا کہ میں راہ مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر دوں گا، تو یہ نہیں کہیں آیا کہ پھر وہ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گے. شیطان نے کہا پھر اس کے بعد تیرے شاکر بندے کم ہو جائیں گے. آپ توجہ فرمائیے گا، جو نتیجہ ہے نا اس نماز اور بعد وہ جو جملے ہیں کہ پھر تیرے بندوں میں سے جو شاکر بندے ہیں، وہ تو نہیں کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا تو اب لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اب لوگ نہیں نماز پڑھیں گے شکوہ کریں گے. نہیں ہوتا ہے، یہ بندگی نہیں ہے. کبھی کبھار ہم نماز پڑھ رہے ہیں شکوہ الہی کا، ہم شکوہ کر رہے ہیں خدا کی شکایت ہمارے پاس ہے کیا. میں ابتدا کروں واقعی یہ بہت عظیم ہو. میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں اس وجہ سے عرض کی کہ بعد میں بھی ہم جا کر تیاری کریں اور اس عناوین کو غور کریں اور اپنی زندگی میں ذرا اپلائی کریں اور دیکھیں کہ یہ شکر کہاں کھویا ہوا ہے. آپ ابتدا سے غور کریے ہم کس خدا کے سامنے ہیں. وہ خدا جو علیم ہے، جانتا ہے لیکن انسان کی زندگی کیسے بدلے گی. وہ خدا جو علیم ہے، قرآن مجید میں ہر جگہ پر علیم حکیم، علیم بھی ہے، آپ کے حالات سے باخبر ہے، حکیم بھی ہے. حکمتوں کی بنیاد پر خدا کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے.
پھر وہ خدا کون ہے؟ وہ خدا قادر بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دینا چاہے تو کسی کی مجال ہو کہ وہ روک لے. دیکھیں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں، کوئی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لے، نہ دینے دے، لیکن کائنات میں کوئی طاقت خدا کے سامنے ایسی ہے کہ خدا کچھ دینا چاہے اور کوئی آ کر اسے روک لے. بس کچھ خدا کی جو صفات ہے نا اس میں غور کریے. خدا علیم بھی ہے، خدا حکیم بھی ہے، اور خدا قادر بھی ہے، اور خدا مالک بھی ہے. آپ ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ہمارا خزانہ ختم ہو جائے، لیکن خدا کے خزانے میں کمی آنے والی ہے نہیں. آپ جو جوشن کبیر کا جملہ پڑھیے کہ جتنا وہ عطا کرتا ہے اتنا اس کے جود و کرم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بس قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور پھر خدا رحیم بھی ہے. توجہ فرمائیے، یہ صفات خدا بہت معنی رکھتے ہیں، شکر کے مرحلے تک میں آپ کو لا رہا ہوں. پھر یہ خدا کون ہے؟ رحیم بھی ہے. میرا اگر کسی سے ایک مرتبہ جھگڑا ہو جائے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اب آنا کبھی ہمارے یہاں. پتا تو یہ نہیں ہے، ہزاروں مرتبہ اس کا بندہ اس کی خطائیں کرتا ہے، لیکن جب لوٹ کر آتا ہے تو بندے کو یہ کہہ کے نہیں بگا دیتا کہ کل تم نے نماز نہیں پڑھی تھی جاؤ. وہ خدا جس سے ہمارا معاملہ ہے وہ خدا کون ہے؟ رحیم بھی ہے، رحیم ہے. رحمت اللہ امام حسین علیہ السلام اسی رحمت کا جلوہ ہے جو آپ امام کے سلام میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ. سلام اے حسین جو رحمت اللہ الواسعہ. اسی لیے تو دیکھیے نا، جو بھی آیا جب بھی، حتیٰ سرکار سید الشہداء نے شب عاشور بعضوں کو اپنے لشکر میں قبول کیا، یہاں تک کہ اس قدر رحمت. یہ تو امام حسین بندے خدا ہے. اب آپ خدا کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خدا کی رحمت کس معراج پر ہے. امام حسین بندگی کی معراج پر پہنچنے کے بعد اپنے بعض ان دشمنوں کو جو لشکر دشمن میں آئے تھے، مولا نے فرمایا ہماری طرف آؤ گے؟ کہا نہیں. حضرت نے فرمایا کم سے کم یہاں سے چلے جاؤ کہ ہمارے خون میں شریک نہ ہو. آپ دیکھیے یہ لشکر میں ہمارا کسی سے اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ جب تک وہ نابود نہیں ہو جائے ہمارے سکون و چین نہیں ملتا. یہ خدا کون ہے؟ رحیم ہے. بس خدا علیم ہے، خدا حکیم ہے، خدا قادر ہے. یہ وہ اسما نہیں ہے کہ یوں ہی گزرا جائے پڑھ کر. پھر خدا جواد بھی ہے، سخی بھی ہے، بخل بھی نہیں کرتا. اب اتنا سب کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہو، اب اگر وہ خدا سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہا ہے تو شکر ہونا چاہیے، شکوہ ہونا چاہیے. تو جو کریے گا تو شکر ہونا چاہیے یا شکوہ. وہ نہیں دے رہا ہے، کن بنیادوں پر ہم تک نہیں پہنچا؟ شکوے تو انہی چیزوں کے تو اتنے دنوں سے خدا سے مانگ رہے ہیں. کن چیزوں کی بنیاد پر؟ اس کے کیا خزانے میں کمی ہے؟ وہ حکیم نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، وہ کریم نہیں ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک جملے کو یاد رکھیں، ہمیشہ عطا کرنا مہربانی کی علامت نہیں ہے. بعض اوقات نہ دینا بھی مہربانی کی نشانیوں میں سے. ہمیشہ عطا کرنا مہربانی نہیں ہے، بعض اوقات نہ دینا بھی مہربانی ہے. مثلا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر آپ کا بچہ ایک تیز دھار چاقو آپ سے مانگے، یہاں مہربانی کا تقاضا کیا ہے؟ دینا یا نہ دینا؟ یہاں پر مہربانی کا تقاضا نہ دینا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ چونکہ بچپنے کا ذہن ہے، بعد میں کہا یہ کیسا باپ ہے، 1 گھنٹے سے میں رو رہا ہوں، یہ معمولی سا چاقو مجھے نہیں دے رہا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. وہاں پر اگر وہ دے دیتا تو مہربان نہیں تھا، اس نے نہ دے کر اپنی مہربانی کو بتایا. تو جب فرمانے اسی کو قرآن بڑے حسین انداز میں کہتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں تم برا سمجھتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور بعض ان تحبوا شیئا، بعض چیزوں کو تم چاہتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے برا تھا. وہ رحیم پروردگار عالم کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں نہ دے. بعض اوقات بعض معمولی سی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں. خدا کی جانب سے عطا کرنے میں کوئی کمی، وہاں جو کچھ بھی ہے بے انتہا ہے. توجہ فرمائیے کہ وہاں جو کچھ بھی ہے بے انتہا ہے. یہ نہیں کہ ان کو دے دیا تو ان کو کیا دیں گے. وہاں جو کچھ ہے بے انتہا ہے. اب نہیں دے رہا ہے، یا تو میرے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے کہ اس چیز کو میں پاؤں اور رہ جاؤں. بہت سے لوگ ہیں، آپ پوری مثالیں، میں ان جانب نہیں جانا چونکہ باتیں بہت ہیں. آپ وہ مثال جناب ثعلبہ والی یاد ہے
آپ لوگوں کو کہ انہوں نے جا کر جناب ثعلبہ نے کیا کہا پیغمبر سے، یا رسول اللہ آپ دعا کریے اللہ مجھے رزق دے اور یہ دے اور وہ دے. فرمایا نبی اکرم نے جتنا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کفاف کرتا ہے تو کہ نہیں آپ دعائی کا پھر میراث ملے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی وہ شخص تھا جو مسجد میں صف اول پہ تھا، اور ایک مدت کے بعد نبی نے اس کے لیے کہا ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ. یہ کہاں سے اتنا گم ہو گیا؟ بعضوں کے اندر وہ استعداد نہیں ہے، وہ ظرفیت نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس دولت کے بعد بھی خدا کا بندہ رہ جائے. توجہ فرما رہے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی. انسان وہ ہے ذرا سا بے نیازی کا احساس ہوا سرکش ہو جاتا ہے. بس بعض جگہوں پہ خدا اس عنوان سے انسان کو عطا نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر ظرفیت نہیں. پیدا کرے اپنے اندر وہ استعداد اور کیپیسٹی متعال عطا کرنے میں کمی تھوڑی نہیں ہے. آپ وہ استعداد پیدا کریے. ہمارے اندر وہ استعداد نہیں پیدا ہوتی. اب یہیں سے آئیے کہ خود میں کیا کروں، میں کون سی کوالٹی اپنے اندر لاؤں کہ میرے اندر نعمتوں کو لینے کی صلاحیت پیدا ہو. وہاں سے کمی نہیں ہے، میرے اندر نعمتوں کو اخذ کرنا، لینے کی صلاحیت پیدا ہو. تو پھر اس کے لیے سرکار سید الشہداء کا بڑا حسین جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں شکر کا لنعمت سالفہ، تمہارا شکر کرنا وہ نعمتیں جو دی گئی ان پر یقتضی، یہ سبب بنے گا کس چیز کا؟ نعمتاً آنفہ، آنے والی نعمتوں کا. یعنی گزشتہ نعمتوں پر یہ شکر کیا ہے؟ یقتضی، یہ سبب بنے گا نعمتاً آنفہ کہ آئندہ نعمتیں کیا ہوں تمہارے وجود میں. کبھی کبھار ہم یہاں پر بریک لگاتے شکوے کر کے. یہاں پر جو سسٹم ہے وہ یہ کہ تم شاکر ہو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تم اگر کفر نعمت کرتے ہو تو نعمتیں نہیں بڑھتی. بس یہ ایک اہم چیز جہاں انسان یا تو اس کے اندر صلاحیت نہیں، کہاں سے پیدا کرے؟ شکر نعمت. یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے، آپ دیکھیں نا ہر کسی کے پاس شکووں کا ایک ڈھیر انبار ہے، لیکن آپ اس سے کہیے شکر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا. شاید اگر کہہ بھی دے تو ایسا کہتا ہے کہ آدمی کو شکر میں ہی شکوہ نظر آتا ہے. کیونکہ وہ شکر بھی کبھی کبھار الحمدللہ بھی آدمی ایسے انداز میں کہتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ بس بیچارہ پریشان تھا کہ اس نے کچھ کہا نہیں تو اس کے زبان پہ الحمدللہ آ گیا، بس اسی. یہ الحمدللہ بھی کبھی کوئی شکوہ ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا. ہم شکر کریں، کس عنوان سے شکر کریں؟ شکر کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں. بعض اوقات شکر نہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو رہی ہیں، نعمتیں معاشرے سے جا رہی ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہارے وجود. اچھا یہاں پہ بھی ترجمہ تھوڑا سے اہم ہونا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہیں بڑا کر دیں گے. عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم شکر کرو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے. نہیں، نعمتیں تو بڑھی ہوئی ہیں، ہم تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ وہ نعمتیں جو آ رہی ہیں ان کے حقدار تم ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیونکہ جو نعمتیں خدا کی جانب سے آ رہی وہ تو آ ہی رہی ہیں، تم اپنے وجود کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں پیدا کر پا رہے، تو تم شکر کرو گے تو تمہارے وجود میں کیا ہو جائے گی؟ وہ کیپیسٹی. نعمتیں رکی تھوڑی نہیں ہیں. نعمتوں بالکل ایسے ہی جیسے بارش نازل ہو رہی ہے نا، تو بارش نہیں رکی ہے. اس برتن کو دیکھنا ہے کہ یہ برتن کیسا رکھا ہوا ہے. یہ برتن سیدھا رکھا ہے، یہ برتن الٹا رکھا ہے. بارش تھوڑی نہیں رکی، آپ برتن صحیح کر لو. تو قرآن بھی کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو تو تمہارے وجود کو، نعمتوں کو لینے کے لائق ہم بنا دیں گے. ہماری نعمتیں کہاں رکی ہوئی ہیں، تم شکر تو کرو. اور جیسے جیسے یہ بندہ شکر کر، بعض لوگ نہیں شکر کر پاتے، بعض شکوے. حتیٰ بہت مشہور واقعہ ہے سرکار امام رضا علیہ السلام کے زمانے. ایک شخص آیا، اس نے حضرت سے شکوہ کرنا شروع کیا کہ مولا بہت پرابلم ہے، بہت مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، مشکل سے دوچار ہوں. تاریخ میں ہے کہ حضرت انگور نوش فرما رہے تھے، حضرت نے ایک گچھا انگور اٹھایا دیا. اس نے انگور کا گچھا لیا، دوبارہ سینی میں رکھا، کہا مولا میں پرابلم بتا رہا ہوں، آپ انگور دے رہے مجھے. حضرت نے خاموشی سے وہ رکھ لیا. اسی دوران ایک اور آیا، آ کر اس نے حضرت کو سلام کیا.
حضرت نے کہا خیریت؟ کہ مولا بس آپ کے دیدار کو آیا تھا۔ حضرت نے ایک دانہ اس انگور کا اٹھایا، اس کو دیا، اس نے آنکھوں سے لگایا، چہرے پہ رکھا، چوما، کہا مولا میں تو صرف آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کو آیا تھا، یہ آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا مجھ پر، میں یہ انگور کا دانہ لے جاؤں گا، ایک ظرف میں ایک برتن میں سے نچوڑوں گا، پانی ملاؤں گا، پورے گھر کو پلاؤں گا تبرک کے عنوان سے، چونکہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ دو جبر میں انداز کیا؟ حضرت نے پورا گچھا اٹھا کر دیا۔ کہا مولا اب تو بہت کرم کی انتہا ہو گئی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں تو اسی ایک دانہ کافی تھا، اب تو میں پورے محلے کو پورا اس کو پلاؤں گا۔ حضرت نے پوری سینی اس کے حوالے کر دیا۔ اب آپ سچویشن سمجھیے کہ ایک شخص آیا ہے، آنے کے بعد وہ کھڑا ہے، پھر اس کے بعد حضرت یہ نئے آنے والی یہ درس ائمہ اس طرح درس دیتے تھے، اس طرح سکھاتے تھے لوگوں کو کہ تربیت دینی کیسی کی جائے۔ حضرت نے پوری سینی اٹھا کر دیا، وہ شکر پہ شکر۔ حضرت نے کہا کہ یہ جو جس باغ سے آیا یہ انگور، اس باغ کے کاغذات لاؤ۔ حضرت نے وہ باغ جو ہے اس کے نام لے دیا۔ حضرت نے پورا باغ اس کا، اب اس نے کہا مولا میں تو صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس باغ کے اگل بغل کی جتنی زمینیں میری ہیں سب اس کے نام کرو۔ اب آپ کنڈیشن سمجھ سکتے ہو، پہلا شخص جو صحیح میں مالی مدد کے لیے آیا تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت کا مولا پرابلم میں بتا رہا تھا، دے آپ اس کو رہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن پڑھا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ خدا کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں۔ تم شکوے کرتے ہو، تم شکوے کرتے ہو، تم شکر تو کرو، ان نعمتوں کی قدر تو کرو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی ہیں۔ آئندہ نعمتیں یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے بدن کے ساتھ بھی، میں آپ کو بتاؤں اگر مثال دوں تو شاید بہت آسان ہو جائے۔ اگر آپ نے رات میں کھانا کھایا ہے اور یہ کھانا ہضم نہیں ہوا، صبح پھر آپ کو کھانا دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بد ہضمی ہوگی، انسان 50 مرتبہ ڈاکٹروں کے پاس جائے گا۔ کھانا ہضم ہو تو دوسرا کھانا کھایا جائے۔ اس نعمت کی قدر کرنا سیکھو، آئندہ نعمتیں تمہارا انتظار کریں۔ تم نعمتوں کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ جنہوں نے نعمتوں کی قدر کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی تھوڑی نہیں ہے، اللہ نے اس قدر عطا فرمایا کہ انسان کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، انسان کی جھولی کم پڑ جاتی ہے، لیکن شکر کرنا سیکھیں۔ یہ شکر بہت اہم ہے، اور واقعی نہیں کہیں پہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شکر کیسے کریں؟ بہت تیزی کے ساتھ میں ان باتوں کو عرض کروں۔ شکر کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ شکر اچھی چیز ہے، شکر ضروری ہے، شکر خوب کیسے کریں؟ شکر کیسے؟ ایک مرتبہ مجھے بتا دیا جائے کہ سجدے میں 100 مرتبہ شکر کرو، شاید میں یوں ہی پڑھ دوں، لیکن صحیح معنوں میں مجھے توجہ نہ ہو کہ شکر ہے کیا، شکر یعنی کیا، کیسے میرے دل سے یہ نکلے کہ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کو دیکھنا شروع کرے، نعمت کو نعمت سمجھے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ابھی تک اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں خدا نے دیا کیا۔ بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ابھی اس وقت یہ مجمع جو بیٹھا ہے، کروڑوں لاکھوں نعمتیں اس مجمع کے پاس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ جیسے جاہل کے پوچھے تو خدا نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جب آتا ہے نا انسان کے اندر، تو پھر شکر کہتا تو ہے زبان سے الحمدللہ، پھر شکر نکلتا نہیں ہے۔ اور اگر شکر نہ کرے، آپ جا کر دعا پڑھی صحیفہ سجادیہ کی، امام فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے وجود کے اندر شکر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ عجب دعا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا۔ کس چیز پر شکر ہے میرے مولا؟ کہ لو حبسا معرفت الحمد ان عباد ہی، اگر اس نے اپنا شکر ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو لو کانوا کذالک لتجاوزوا حدود الانسانیہ الی حد البہیمیہ، تو انسان انسانیت کی حد سے نکل کر حیوانیت تک چلا جاتا۔ یعنی یہ شکر ہے جو انسان کو کہاں بچاتی ہے؟ انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہے۔ یہ شکر کیسے ہو؟ کس طریقے سے ہم شکر کریں؟ سب سے پہلے نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں کہ کتنی نعمتیں پروردگار عالم کی ہمارے پاس ہیں۔
ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات مچھلیوں کو دیکھا ہے اپنے پانی میں رہتی، شاید ان کو احساس بھی نہ ہوگی کہاں ہے، ان کو نکالیے پانی کے باہر تو تڑپتی ہے۔ ہمارا بھی وجود ایسے ہی ہے، نعمتوں کے دریا میں غرق ہے، تو کہتے ہیں خدا نے ہم کو دیا گیا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت چھنتی تو کہتے سب سے بڑی نعمت وہی تھی، نہیں ہوتا۔ ابھی پیغمبر فرماتے ہیں نعمتان مغفورتان، دو نعمتیں بہت چھپی ہوئی نعمتیں ہیں سب کے پاس، اور یہ دو نعمتیں انسان بہت چھپی، ان پہ کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا۔ مثلا ایک نعمت امن، ایک نعمت عافیت، یہ دو نعمتیں آپ غور کریے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ یہ امن کی جگہ ہے، اگر امن نہ رہ جائے آپ بہترین سے بہترین جگہ پر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے، یا اگر آپ کے پاس صحت نہ ہو، عافیت، آپ بہترین بنگلے میں رہنے والے ہوں، سر میں درد شروع ہو جائے، آپ دیکھیے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی۔ ہزاروں اور کروڑوں طریقے کی بیماریاں اس سماج میں، اس معاشرے میں ہیں، یعنی حتیٰ وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ بھی اگر ہاسپٹل میں جائیں تو ان کے زبان سے شکر نکلے گا، چونکہ جتنی بیماریاں ہاسپٹل میں چل رہی ہیں ان میں سے ہزاروں سے خدا نے تمہیں دور رکھا ہے، یہ ایک بیماری کو لے کر تم شکر ادا کر رہے ہو۔ تو یہ جب آدمی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے نا، کہ نعمتوں کو قریب سے دیکھیں کہ کون سی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ نعمت عافیت، یہ نعمت امن، یہ تمام وہ نعمتیں پروردگار عالم نے۔ آپ کبھی دعائے عرفہ پڑھیے، دعائے عرفہ میں کن کن نعمتوں پر اللہ کا شکر کیا ہے سرکار سید الشہداء نے۔ دیکھیں دعائے عرفہ کو کبھی ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، میرے اللہ تو نے مجھے صحت دیا، میرے اللہ تو نے جسم سالم دیا، میرے اللہ تو نے دولت اسلامی میں مجھے پیدا کیا، میرے اللہ تو نے ایمان دیا، میرے اللہ تو نے معرفت دی۔ اصلاً انہیں ہم نے کبھی نعمت شمار ہی نہیں کیا کہ ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ جس دن انہیں نعمت سمجھنا شروع کر دیں گے اس دن خدا کی بارگاہ میں شکوے کا موقع ملے گا نہیں۔ جب بھی خدا کی بارگاہ میں آؤ گے شکر ادا کرو گے۔ ہے بعض روایات میں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد کے اصحاب میں سے تھا، حضرت کی بارگاہ میں آیا۔ اب امام کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آیا تو شکوہ ہی کرنے۔ پریشان حال ہوتا ہے آدمی، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں۔ آیا مولا کی بارگاہ میں، ابھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا، حضرت نے فرمایا خدا کی جانب سے جو نعمتیں دی گئی تھیں ان سب کا شکر ادا کر چکے کہ شکوہ کرنے آئے ہو؟ یعنی جو نعمتیں ہوتی تھیں ان کا شکر ادا کر دیا کہ اب شکوہ کرنے آئے ہو۔ حضرت نے ہدایت فرمانی، توجہ فرمایا، اور پھر حضرت نے مدد بھی فرمائی اس کی، لیکن حضرت نے متوجہ فرمایا کہ شکوہ نہ ہو، بندہ یعنی شکر کتنی معنوی نعمت تھا۔ میں نے جہاں سے آج مجلس شروع کیا، غور کری، میں اس نعمت مجلس کا، اس محبت امام حسین کا، اس محبت اہل بیت کا ہم نے کب شکر ادا کیا؟ یہ نعمت آپ نے اپنے سے حاصل کیا ہے، یہ نعمت تو خدا نے دیا، یہ نعمتیں ہمیں اپنے سے ملی ہیں۔ یہ جو آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر امام حسین کا نام لیا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کی ماں، آپ کے والد امام حسین کے محب تھے، جہاں پر عزاداران امام حسین رہا کرتے تھے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا کہ آج کے زمانے میں اس پرآشوب ماحول میں آپ کے منہ سے یا حسین یا عباس یا علی نکلتے، اس پہ شکر ہوا؟ آپ دیکھیں بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا رزق بڑھانا چاہے تو صبح کی ابتدا ان 4 شکروں سے کرے۔ پہلا شکر کرے کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نفس کی معرفت مجھے دی اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ یعنی حتیٰ جو نماز بھی آپ پڑھتے ہو اس پہ بھی شکر ادا کرو، یہ نماز بھی آپ نے اپنی ریسرچ سے نہیں پڑھنا شروع کیا، اس خدا نے آپ کو اپنی معرفت عطا کی، دل کا اندھا نہیں بنایا، تو تم نے اس خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اس پہ ہم نے کب شکر ادا کیا؟ معصوم فرماتے کہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا۔ پھر دوسرا شکر اللہ فرماتے الحمدللہ الذی
جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبی محمد اور آخری نبی کی امت میں قرار دیا۔ اس پہ کب شکر ادا کیا ہم نے؟ الحمدللہ الذی، شکر ہے خدا کا کس چیز پر؟ ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، کہ میرے اللہ تو نے میرے گناہ کو چھپایا، لوگوں کے درمیان عام نہیں کیا۔ اس پہ کب شکر کیا ہم نے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا رزق تو نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، میرا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا۔ دیکھیے یہ وہ شکر کے مرحلے ہیں جہاں ہم نے اس کو نعمت فرض ہی نہیں کیا، پھر اس کا ہم کہتے ہیں شکر کی بات، سے کہیے شکر کرو، کہتے ہیں شکر کس بات کا؟ شکر کس بات کا؟ تمہاری سراپا زندگی میں ناخن سے لے کر سر کے بال تک سب فضل خدا تک کوئی تمہارا حق نہیں تھا، اور جب فضل خدا ہے تو سب پر شکر خدا ہونا چاہیے۔ کون سا حق تھا ہمارا خدا پر کہ مجھے خدا آنکھ دے کر بھیجتا، مجھے خدا زبان دے کر بھیجتا، مجھے خدا ہاتھ دے کر؟ حق تو نہیں ہے نا خدا پر، کسی کا حق ہے خدا پر؟ تمام چیزیں جس انسان کو فضل پہ ملی ہوں، اب وہ فضل پر لینے والا انسان شکوہ کرتا ہے یا شکر کرتا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سے آدمی اگر غور کرے نا، سب کچھ کسی نے دیا فضل کی بنیاد پر، اور پھر آپ اس سے شکوہ کریں، یہ تو شکر کی جگہ تھی۔ یہ شکر جب سماج میں کم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت سی مشکلات اس سماج میں آتی۔ پھر ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھے، لیکن نماز کو اس انداز میں پڑھے گا کہ چلو 7 رکعت کیسے بھی ٹل جائے، لیکن اگر وہ نعمتوں کو پہچان کر شکر کے عنوان سے خدا کی مدح کرنے آئے گا تو نماز ٹل جائے نہیں ہوگا، وہ انتظار کرے گا کہ کب وہ خدا مجھے بلائے تاکہ میں اس کی بارگاہ میں جا کر اس کی مدح و ثنا کروں۔ دیکھیے یہ آپ پریکٹیکل اگر کریں، ایک مرتبہ نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں، میں نعمتوں کو دیکھوں کہ نعمتیں کس قدر مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ان نعمتوں کو معصومین علیہم السلام کے وجود کو آپ دیکھیں کس قدر خدا کا، حتیٰ قرآن کریم میں بار بار نعمتوں کو گنوایا جاتا ہے۔ بعضوں کو لگتا ہے، میں آپ کو بعض ریزن بتاؤں، قرآن کریم میں کتنی نعمتوں کو گنوایا گیا، ہر بات پہ۔ ہماری دعاؤں کو کبھی آپ اٹھا کر دیکھیں نا، دعاؤں میں نعمتوں کو بہت گنوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا پرابلم یہی ہے کہ وہ نعمت دیکھتا نہیں ہے۔ میں جملہ کہوں، جو ہے اسے نہیں دیکھتا، جو نہیں اسے بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ مثلا کروڑوں نعمتیں ہیں وہ نہیں دکھائی دیتی، ایک آدھ دو چیزوں سے محروم ہے، اور وہ بھی نہ اس وجہ سے کہ خدا کے پاس ہے نہیں، یا تو اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے، یا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہے اس پہ شکوہ ہے، جو ہے اس پہ شکر نہیں ہے۔ بار بار معصومین ہمیں انہی نعمتوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ جب الشکر للہ کہو نا تو دل کے گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کرو، اور بندہ جب خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ محدودیت ختم ہوتی ہے۔ جتنی بھی ہمارے اندر محرومیت ہے نا، کمیاں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم محدود ہیں۔ ہم تھوڑا سے اپنی حد بڑھائیں، وہاں سے محرومیت نہیں آتی، یہ خود شکر ہے۔ یہ شکر انسان کی زندگی میں بہت ہے۔ اب یہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں 2 4 10 منٹ بہت جلدی کہ شکر جتنا بڑھے گا اتنا انسان کے وجود میں قناعت آئے گی۔ سب سے زیادہ قناعت کر، حدیث کا جملہ ہے، سب سے زیادہ قناعت وہی کرتا ہے جو سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے، چونکہ شاکر بندہ جو ہے حریص نہیں بنتا۔ اور قناعت انسان کے وجود میں اگر آ جائے نا تو قناعت کے بعد اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو خدا نے دیا اس کی نسبت راضی ہونا، شکر کرنا، حرص نہ دکھانا۔ دیکھیے قناعت کا معنی ہرگز، دین کو پوری طرح سمجھیے، قناعت کا معنی کاہلی نہیں ہے۔ بعض کاہلوں نے قناعت کا معنی اپنے حساب سے کیا، کام پہ نہیں، ہم کو تو خدا سے رکھو، آپ خدا سے نہیں راضی ہو، آپ اپنی کہالت پہ راضی ہو، آپ کام پہ نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں یہ دین میں نہیں ہے۔ حتیٰ میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کے لیے عرض کروں، بہت حسین روایت ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، مولا کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، عمر گزر چکی تھی ان کی. حضرت نے فرمایا خیریت تو یہاں بیٹھے ہو، کوئی کام نہیں ہے؟ کمولا ایک دکان ہے کوفے میں، اب وہاں سے جو کرایہ ہوتا ہے وہ میری زندگی کو جو ہے کافی ہے. اب دیکھیں اگر یہاں پر کوئی قناعت کمانا اس طرح کرے تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا. مولا نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، تم جاؤ دکان کھولو، بیٹھو، 2-4 سامان بیچو، چونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھے گا اس کی عقل پر اثر پڑے گا. اور ہمارے یہاں تھوڑا سے 60-70 سال کے اگر ہوئے، ہاتھ پیر کے ٹھیک بھی ہیں لیکن نہیں ریٹائرڈ کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ قناعت سے اس کا ربط نہیں ہے. قناعت کا تعلق تمہارے ظاہر سے ہے ہی نہیں، قناعت کا تعلق تمہارے باطن سے ہے. توجہ فرمانا، دین یہ ہے، دین پوری طرح انسان. کبھی ہم کاہل ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم قناعت کریں، نہیں، یہ قناعت نہیں. قناعت یعنی جو کچھ خدا کی جانب سے ملا، اب اس کے علاوہ کہ میرے پاس یہ ہو جائے اور کہیں سے بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انسان کو لے جا کر جہنم تک پہنچا دیتی. جب انسان حریص ہو جائے نا، قناعت حتی بعض روایات میں ہے کہ قناعت وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے کہ جو کئی چیزیں تمہاری ٹھیک کرتی ہے. ایک السلامہ فی الدین، دین سالم رہتا ہے. حریص آدمی کا دین سالم نہیں رہ پاتا. راحت القلب، دل مطمئن رہتا ہے. یہ قناعت کیا کرتی ہے؟ آپ کے دل کو کیا رکھے گی؟ مطمئن رکھے گی. مطمئن قانع انسان مطمئن ہے، غیر قانع انسان ہمیشہ مضطرب ہے. بس قناعت انسان کے وجود میں السلامہ فی الدین، جس کو معلوم ہے. قناعت کے آثار فقط میں گنا دوں آپ کو، انشاءاللہ کبھی حیات ہوئے گی تو پھر عرض کروں گا. قناعت کا ایک اثر یہ ہے کہ قناعت کبھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گی، رسوا نہیں ہونے دے گی. کبھی کبھار انسان کے اندر قناعت نہیں ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، قناعت ہو تو انسان رسوا و ذلیل نہیں ہوتا. قناعت آپ کو کبھی حجت خدا سے دور نہیں ہونے دے گی. قناعت حجت خدا سے دور نہیں ہونے دے. جناب اباذر کے سامنے یہ 2 روایتیں ہیں اور دونوں جناب اباذر سے. ایک مرتبہ خلیفہ سوم کی جانب سے کچھ ہدیہ بھیجا گیا، ایک مرتبہ حاکم شام نے بھیجا. میں ایک کو فقط کہ حاکم شام کی جانب سے 2 غلام لے کر جناب ابوذر کی خدمت میں کچھ پیسہ لائے. جناب ابوذر نے کہا کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں. دیکھیں جناب ابوذر کے حالت جو تھے وہ آپ جا کر پڑھیے کہ کبھی کبھار جناب ابوذر کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن قناعت نے ابوذر کو کیا بنا دیا تھا؟ بے نیاز بنا دیا تھا. کہا میں بے نیاز ہوں. کہا کیا بے نیاز ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا وہ جو برتن میں روٹی دیکھ رہے ہو اس روٹی نے مجھے بے نیاز کر دیا. ان 2 غلاموں نے ایک نئے انداز میں پھر ریکویسٹ کیا. اب اس کو سنیے. ان 2 غلاموں نے کہا ابوذر اگر تم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا، یہ پیسہ جو حاکم شام نے ہمیں دیا ہے تمہیں دینے کے لیے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر ابوذر نے ایکسیپٹ کیا تو میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گا. یعنی آپ قبول کر لو، ہم 2 اس کی غلامی سے نکل آئیں گے. ابوذر نے کہا یہ پیسہ لے کر تمہیں میں اس کی غلامی سے دور کر دوں اور خود اس کا غلام بن جاؤں. یعنی تم تو اس کی غلامی سے نکل جاؤ گے، میں اس کی غلامی میں چلا جاؤں گا. توجہ فرمانے. بس قناعت کو کبھی اثر، یہ قناعت اگر کسی کے وجود میں آ جائے نا، وہ ولی خدا حجت خدا سے دور نہیں ہوتا. حریص آدمی دور ہو جاتا ہے. نہیں جناب مالک اشتر سے مطلب مولا نے یوں کہا، مالک اشتر چونکہ حضرت کے بہت یعنی کیا کہا جائے، مالک اشتر کی زندگی پر اور مالک اشتر پر ہمارا کروڑوں سلام ہو، جس سے علی درد دل بیان کریں. کہتے ہیں مالک اشتر یہ لوگ کیوں ادھر سے جا رہے ہیں؟ وہ شام کی طرف وہ مجمع لگا ہوا ہے. کمالا وہ جو آپ کا انصاف ہے نا وہ لوگوں کو رہنے نہیں دے رہا ہے. یہ لوگوں کو عادت ہو گئی، جن کو ہرس کی عادت ہو جائے وہ حلال کی نمک روٹی بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، کہ وہ لقمہ تر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جو لقمہ تر کی تلاش میں وہ علی کے ساتھ نہیں رہ سکتا.
کہ جہاں اچھا دسترخوان ہے وہ وہاں پر ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ حضرت امی. یہ قناعت وہ دولت ہے کہ خدا کی قسم آج ہمارے سماج میں بہت سے پرابلم یہ کہ ہمارے گھروں میں ہمارے وجود میں قناعت نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ قناعت کیوں نہیں ہے، کیوں حرص آتی جا رہی ہے. ایک بہت بڑا مجرم اس کا معاشرہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو ایک دوسروں سے کمپیریزم ہونا شروع ہوا، جو ایک دوسروں کو دیکھ کر یہ چیز یہ بدلنا، یہ اس نے ختم کیا ہے. یہ دولت قناعت ختم ہوئی. آج ہر انسان پریشان ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں، مضطرب ہے، پریشان، حالات اچھے نہیں ابھی تو اور یہ کرنا. یہ وہ وجود یہ سبب بنا کہ بعض اوقات ہم اپنی آل و اولاد کو بھی وقت نہیں دے پا رہے ہیں. بعض اوقات ہم رہتے ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن ہمارے دل آپس میں کافی دور ہے. یہ وہ اسلامی ویلیوز تھیں جن کے چھوڑنے کا خسارہ ہو رہا ہے. میں جملہ کو ختم کروں اپنی بات کو. آج ہمارے گھروں میں آرام کے سامان زیادہ ہو گئے ہیں، اطمینان کا سامان ختم ہو گیا ہے. آرام کے سامان اور اطمینان کے سامان میں بہت فرق ہے. گرمی ہو رہی ہو، اے سی اطمینان کا سامان نہیں ہے، آرام کا سامان ہے. لائٹ اطمینان کا سامان نہیں ہے، آرام کا سامان. آرام ملے گا، آرام ہے. گھر میں برتن دھونے کی مشین ہے، آرام کا سامان ہے. کپڑا دھونے کی مشین ہے، یہ آرام کا سامان ہے. اے سی آرام کا سامان ہے. لیکن کچھ سامان اطمینان ہے. یہ سامان اگر گھر میں ہو، توکل اطمینان کا سامان ہے، قناعت اطمینان کا سامان ہے، شکر اطمینان کا سامان ہے. اسی وجہ سے دیکھیے بہترین محل میں رہنے والے پریشان ہیں. کیوں؟ چونکہ آرام کے سامان کو انہوں نے اطمینان کا سامان سمجھ لیا. اور ہو سکتا ہے ایک جھوپڑے میں سارے اطمینان کے سامان ہوں، آرام کا کوئی سامان نہ ہو، وہ آرام سے سکون سے رہے. اطمینان کا سامان ڈھونڈیے. یہ اطمینان کا سامان، یہ گھر میں کہیں پہ قناعت ہو، آپ دیکھیں اس گھر میں اطمینان کا سامان ہے. اور یہی توکل نہ ہو، اس گھر میں سب کچھ ہو، اس گھر میں سکون نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ہمیشہ کمی ہے. لیکن جہاں پر یہ اطمینان کا سامان آ جائے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں یہ اطمینان کا سامان انہی مجلسوں کی برکت سے آئے. یہ اطمینان کا سامان بہت ضروری ہے. ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، بہت اچھا. مومن کو تمام نعمتوں سے جائز فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہ اطمینان کا سامان چھین کر لے جا رہی ہے دنیا، اسے نہ لے جانے دیجیے. یہ مجلسوں کے موضوعات اسی لیے قرار دی گئی کہ شکر اطمینان کا سامان ہے، یہ گھر میں رہنا چاہیے. قناعت و اطمینان کا. آپ دیکھو کربلا میں کس قدر خیمے، پیاس، آتش، سب کچھ ہے. کربلا میں تکالیفیں ہیں لیکن بے اطمینانی نہیں ہے. کہیں کربلا میں کتنا اطمینان ہے. اطمینان کی انتہا یہ ہے کہ خنجر کانپ رہا ہے اور گلا مطمئن ہے. یہ اطمینان ہے. کربلا عجیب جگہ، خنجر کانپتا ہے، گلا مطمئن ہے. کربلا میں آپ دیکھو اطمینان کس قدر ہے. ایک ماں کا بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں کے لیے سخت ہے نا، چھوٹا سا بچہ اگر تڑپے، لیکن ماں کو اطمینان یہ ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مولا کے لیے آئی ہوں، لہٰذا اصغر کی شہادت بھی پیش کر دوں گی. دیکھیں رونا ماں کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن کہیں پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بھی چیک کریے گا، کہیں پر شہدائے کربلا کی بات نہ کریے. وہ اسیران کربلا نے بے اطمینانی نہیں دکھائی، کہیں پر خدا سے شکوہ نہیں کیا. شکوہ ان لوگوں سے تھا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے سختیاں برتی، لیکن خدا کی ذات سے کہیں شکوہ نہیں تھا. اب انصاف سے بتائیے نا، خدا کی قسم صرف کربلا کے علاوہ مجھے بتائیے جہاں کسی ماں نے اپنے بیٹے کے جنازے کے سامنے سجدہ کیا ہو. فقط کربلا میں. اس قدر اطمینان ہے، اس قدر اطمینان ہے. شب عاشور نہیں علماء پڑھتے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کے پاس آ کر رباب کہتی میرے لال کل سب اپنی قربانیاں پیش کریں گے، تم تو اتنے چھوٹے ہو، تمہاری ماں اپنے مولا پر کیا قربان کرے. میرا دل کہتا ہے شاید اصغر نے اپنی بے زبانی میں کہا اماں سب سے بڑی قربانی تیرا یہ بیٹا پیش کرے گا، اور وہی ہوا نا، وہی ہوا. میں پتہ نہیں کیوں آج دل چاہ رہا ہے، کیونکہ سند مظلومیت حسین دو چیز ہے.
ایک اصغر ایک سکینہ، بہت سی مظلومیت کے اسباب ہے، لیکن دو چیز بڑی سند مظلومیت، ایک کربلا میں ہے اور ایک شام میں ہے۔ چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون مارتا ہے؟ یہ کون ایک بچی کو جو یتیمہ ہے اس کے رخساروں پہ تماچا مارتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے ان کا تعلق انسانیت سے نہیں تھا، یہ انسان نہیں تھے۔ چونکہ کب دیکھا ہے آپ نے کسی انسان نے کسی یتیم کے رخسار پہ تماچا مارا ہے؟ کہاں یہ انسانیت دکھائی دیتی ہے؟ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو لایا ہو، بیٹا اس قدر پیاسا ہو کہ اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ پھیرتا ہو اور اسے تیرے سے شعبہ مارا جاتا ہو، کہاں کائنات میں دکھا؟ خدا کی قسم یہ کربلا میں عجب درندوں کا مجمع تھا جن کے سامنے حسین لائے ہیں اپنے بیٹے کو، اور مولا لا کر فرماتے دیکھو میرا بیٹا پیاسا ہے، تم اسے پانی دے دو۔ اور حضرت فرماتے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو میں اسے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ ارباب ازا مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر ہماری اولاد ہو پیاسی ہو، تھوڑی دیر کے لیے اگر دھوپ میں رکھنا ہونا ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا اصغر کتنے پیاسے تھے، حسین نے کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیا، لیکن جب دیکھا پانی نہیں آیا فوراً اپنے لال کو اٹھا لیا اور فرمایا تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ اور یہی وہ وقت تھا جہاں امام نے آپ کو بڑا یاد کیا ہے، اے میرے شیعو اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کس طرح تمہارا مولا اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ان ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ جو پیاس کی شدت ہے نا، فقط مصائب کے لیے میں عرض کروں، اگر اس جملے کو آپ توجہ فرمائے، مولا نے فرمایا کیف یتلذا، میرے بیٹے کو دیکھو کیسے تلذی کر رہا ہے۔ اب بعض علماء فرماتے تلذی وہ پیاس کی انتہا ہے کہ جس کے بعد اگر پانی مل بھی جائے نا تو بھی انسان نہیں بچتا۔ چونکہ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اگر مچھلی کو آپ پانی سے نکالیے اس میں طاقت ہوتی ہے، تھوڑی دیر اچھلتی ہے، پھر اس کے بعد پانی میں نہ ڈالیے تو پھر تڑپتی ہے، اور پھر وقت اور گزر جائے تو اس میں تڑپنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اللہ میرے اصغر کی حالت یہی ہے، اب تو تڑپ بھی نہیں پاتا میرا بچہ، کبھی منہ کو کھولتا ہے کبھی منہ کو بند کر دیتا۔ بزر باب ازا تیرے سے شعبہ چلا، ارے یہ تیرے سے شعبہ کہا جاتا ہے کہ اصغر کے گلے پہ لگا ہے، لیکن جو مقتل کا جملہ ہے نا ذبحا من الاذن الی الاذن، تیر لگا نہیں ہے، اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا، چونکہ وہ 6 ماہ کے بچے کا گلا وہ تیرے سے شعبہ۔ اسی لیے جب یہ ننھی سی لاش لے کر حسین در خیمہ پہ پہنچے تو ماں نے فقط ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ بار الہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے آوان و انصار میں شمع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم